والدین اپنی اولاد کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں۔ بیرون ملک سے اور اندرون ملک سے مجھے کئی ای میلز آتی ہیں، فون کالز بھی آتی ہیں۔ کل رات بھی مجھے کسی بچے کے والد محترم کی ای میل آئی ہوئی تھی بیرون ملک سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار بچے ہمارے پہلے جو ہے وہ بڑے بدتمیز ہیں، یہ بچے ہمارے ساتھ پہلے ہماری بات نہیں مانتے، سوشل میڈیا نے ان کا پہلے ہی بڑا دماغ خراب کیا ہوا ہے، یہ جو میرا صاحبزادہ ہے یہ آپ کو بڑا سنتا ہے، بڑا انفلوئنس ہے آپ سے، خدا کا نام ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسے نظریات نہ ڈال دیجئے گا، ہم پہلے ہی بڑی مشکل میں ہیں، ہم پہلے ہی بڑی جنگیں لڑ رہے ہیں، تو ایک اور جنگ نہ چھیڑ دیجئے گا۔ اور یہ جینین تھا، والدین بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں۔ میں نے انہیں بھی ایک بات کہی، اس سے پہلے بھی مجھے والدین فون کرتے تھے، کبھی ای میل کرتے تھے، تو یہ کنسرنز شو کرتے تھے، اور یہ بات حق ہے کہ بچے جسے سنتے ہیں، جس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو آتی ہیں۔ تو میں نے ایک عرصہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ہماری یہ جو گزشتہ کو 200-250 ویڈیوز ہیں نا، انہیں 5 کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا اور سنا گیا۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ تو کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی تعصب یا نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، یا کبھی کسی انڈیویجول انسان کو میں نے بلنٹلی ٹارگٹ کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ محبت اور اخلاق کی اور خدمت کی بات کی ہے۔ مجھے سننے والے، مجھے دیکھنے والے آپ کو یہ اس بات کی گواہی دے دیں گے۔ محبت ہی دراصل میری آئیڈیالوجی ہے۔ ہاں، میں نے اللہ رب العزت اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک پیغام کو آج کے جدید مائنڈ سیٹ کے مطابق ذرا منفرد زاویے سے پیش کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اس کے لیے میں نے پھر جدید نفسیات کا، جدید فلسفے کا، ان کے ذریعے میں نے تھیورائز کیا ہے، کیونکہ آج کے جو بچے ہیں نا وہ انفلوئنس ویسے ہوتے ہی نہیں۔ ضروری تھا کہ ایک منفرد اور یہ جو علوم رائج الوقت ہیں ان کے ساتھ چیزوں کو ملا کے تھیورائز کیا جائے۔ لیکن میں نے کبھی بھی اخلاقیات کے اس گراف کو کراس نہیں کیا جہاں کسی کی دل آزاری ہو جائے، کیونکہ محبت اور اخلاق پہلا قدم ہے علم کی طرف، آگہی کی طرف، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی طرف۔ اور میں خالی باتیں نہیں کرتا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عملاً کام کروں۔ جو میرے دوست ہیں، میرے قریب رہتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سے عملی کام کرنے کی طرف توجہ دیتا رہا ہوں، اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یار صرف باتیں نہ کی جائیں، عملی کام کیا جائے۔ لیکن تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی اور اللہ رب العزت کی ذات کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں ویسے اتنا جوگا نہیں تھا کہ میں کوئی عملی کام کروں، میں بڑا کمزور، گنہگار، خطا کار آدمی ہوں، لیکن وہ بے نیاز ہے، اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے وہ بے نیاز ہے، وہ لے لیتا ہے، ہم جیسے نکموں سے بھی کام لے لیتا ہے، تو اس کی بڑی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے۔ وہ ایک بات ہے نا کہ واللہ موتی وانما انا قاسم، خزانے سارے اللہ رب العزت کی ذات کے ہیں، بانٹنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ بھی تو آقا ہیں نا، ان کے پاس بھی کئی نوکر ہیں جو وہ بانٹتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ان کئی نوکروں کے ساتھ اللہ نے ہمارا رابطہ کروا دیا۔ میرے دوست ہیں، مجھے اگلے دن کسی بندے نے پوچھا کسی اللہ کے ولی کو جانتے ہو، کبھی دیکھا ہے کسی کو؟ میں نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں اس پوری کائنات کی جان ہے، میرے دوست ہیں، اللہ نے انہیں اپنی اپنی نوکریوں پہ لگایا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں بھی اللہ نے جوڑ دیا کسی طرف سے۔ ہم تو اتنے جوگے نہیں تھے، اللہ ان کی عمریں دراز کرے، انہیں اپنا قرب عطا کرے۔ تو وہ جو میں عملی کام کرنا چاہتا تھا، میں تو شاید اتنے جوگا نہیں تھا، لیکن وہ بے نیاز ہے، مالک ہے، اس نے وہ کام بھی کروایا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مخلوق کی خدمت بھی کریں۔ اللہ نے اپنے ان دوستوں کا ساتھ عطا کیا ہوا ہے، تو اس کی مخلوق کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو سائیوال میں ہمارا وہ ہسپتال ہے، ہزاروں لوگ ہیں ہر مہینے وہاں پہ ان کا مفت علاج ہوتا ہے، اور اس دسترخوان پہ سینکڑوں لوگ ہیں جو ہر روز کھانا کھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ کچھ وقت کے اندر ہم بیواؤں کے لیے اور جو طلاق یافتہ خواتین ہیں ہماری سوسائٹی میں، بڑا مشکل ان کے لیے معاملات ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ادارے ہم بنائیں گے انشاءاللہ، جلد بنائیں گے جب ادھر سے حکم آ گیا انشاءاللہ۔ تو عملی زندگی میں بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کے بچے اگر ہم سے انفلوئنس ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ان کے لیے کوئی غلط اگزامپل سیٹ نہیں کر رہے، نہ اکیڈیمکس میں کوئی غلط اگزامپل سیٹ کی ہے، نہ عملی زندگی میں، نہ کاوشوں میں، نہ نظریات میں۔ ہماری طرف سے آپ مایوس نہیں ہوں گے اگر آپ کے بچے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے تو بہت بڑے سٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہیں، بڑا مشکل ہے۔ میں تو تھوڑے دن پہلے ہماری گلی کا ایک بچہ آیا،